آج 2025 کا آغاز ہو چکا ہے۔ جنوری کی پہلی تاریخ ہے۔ شدت کی سردی بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم دو اہم سوالوں کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے شک سب سے بہترین حدیث قرآن ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ سب سے بہترین آئین کی کتاب قرآن ہے، جس میں انسان کی فلاح و بہبود کی باتوں کو جمع کیا گیا ہے، اور سب سے بہترین رہنمائی کے لیے جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، جو حیات نمونہ ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ نسخہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بہترین اصول کی کتاب قرآن ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تمام احکام دین اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن میں جمع فرمائے، اور جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی زبان مبارک سے کہا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جو کتاب اللہ نے ہم کو عطا فرمائی قرآن، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے کسی بھی مسئلے کو حل کرنا ہے تو نص قرآن سے ملتی ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں ان کے لیے نص ہمیں قرآن سے تلاش کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس فرمان اور اس کی تشریح اور اس کا استعمال، جیسا کہ آج کے دور سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں نفع کے لیے دین کی ایمان والے مسلمان سنتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے ہر بات رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سند کے اعتبار سے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کے اعتبار سے جو بیان کی جاتی ہے،
فیصلہ کرنے والی کتاب قرآن ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس وہ کلام ہے، یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی وہ حدیث ہے جس میں زبان پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوتی ہے اور کلام اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک حدیث پاک کو عالم دین کی زبانی ہم نے سنا، جس میں انہوں نے ایک حدیث پاک کو بیان کیا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی اور کہا بڑے جذبات اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ قبرستان میں قرآن پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی حکم نہیں ہے۔ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کی حدیث پاک انہوں نے بیان کی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ انہوں نے اس کا نچوڑ یہ پیش کیا، مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف دعائیہ کلمات جو سلام ہے بس اتنا ہی کہنا چاہیے۔ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حدیث پاک دلیل میں کیا پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ہاں یہ حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناتا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ تم قبروں کو یعنی اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ؟ سبحان اللہ! کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے؟ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب جس میں تمام احکام ہیں، دعائیہ کلمات اس میں ہیں، احکام شرع اس کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے اذکار کے وسائل اس میں ہیں۔ لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے؟ قبرستان میں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے، جو حکم فرمایا ہے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ مطلب قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ جس عبادت میں سجدہ ہوتا ہے وہ نماز ہے، جس میں رکوع ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور قبر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ مسلمان کے لیے قبر کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے۔ مسلمان کو قبرستان میں سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو جس عبادت میں سجدہ ہوتا ہے وہ عبادت نماز ہے، اس عبادت کو ہم مسلمان قبرستان میں نہیں کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کا یہی مطلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی اس میں نماز پڑھا کرو۔ اس کے ضمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس میں نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے سے گھر میں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ تو صحابہ کرام فرض نماز کے بعد نوافل نماز کو، سنت نماز کو اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نوافل کو اپنے گھر میں ادا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس فرمان کے بعد میں نے کسی صحابی کو مسجد میں ٹھہرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر صحابی اپنے گھر میں جاتا، اپنے دکان میں جاتا، اپنے کھیت میں جاتا، وہاں جا کے نماز ادا کرتا۔ اور یہ نظریہ لے کر، یہ سوچ لے کر، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، وہاں سکینہ اتارا جاتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور ایک حدیث پاک پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات میں، مسجد نبوی میں حبش کی ایک رہنے والی عورت ایک ضعیفہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی۔ اچانک اس کا انتقال ہو گیا، کئی روز گزر گئے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا فلاں خاتون نظر نہیں آ رہی ہے، کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں روز اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے اس کی خبر ہم کو کیوں نہیں دی؟ صحابہ کرام بولے یا رسول اللہ ہم نے ضروری نہیں سمجھا آپ کو تکلیف دینا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے یہ کیا سمجھا؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چلو مجھ کو قبرستان لے چلو۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ قبرستان پہنچے، وہاں پر 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ ادا کی، ثنا پڑھی، دعائے مغفرت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہوا قبرستان میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ نماز ادا فرمائی، اس کے لیے دعا فرمائی۔ میرے بھائی ذرا سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے غور کریں، صرف سلام ہی ثابت نہیں ہے کہ اس کو سلام ہی پیش کیا جائے، اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جو چیز حلال ہوتی ہے اس میں 1 حصے 2 حصے اس میں کتنا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلقاً جو چیز حلال ہے اس میں کثرت بھی جائز ہے اور اس کے اندر اختصار بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں قبرستان میں چاہے دن میں جاؤ وہ بھی جائز ہے، رات میں جاؤ وہ بھی حلال ہے، 1 لمحہ ٹھہرو وہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، 1 گھنٹہ رہو 2 گھنٹہ رہو، وہ کوئی ناپاک جگہ نہیں ہے جہاں پہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پہ ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سلام حکمن بھی ثابت ہے، اور وہاں پہ نماز جنازہ پڑھ کر تکبیرات پڑھنا بھی ثابت ہے، اور وہاں پہ درود و سلام پڑھنا بھی ثابت ہے، دعائے مغفرت کرنا بھی ثابت ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہاں پر قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھ سکتے یہ محض نادانی اور کم فہمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو پابندی نہیں لگائی، ہم کو نہ چاہیے کہ ہم رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکام سے آگے بڑھیں۔ جس پر بندشیں نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں لگائی ہیں، ہم کون ہوتے ہیں بندش لگانے والے؟ جب بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، مشکات، بیہقی شریف تمام احادیث کی کتابیں جن چیزوں کی اجازت دیتی ہیں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو پیاری پیاری باتیں صحیح اسناد کے ساتھ، صحیح متن کے ساتھ اگر موجود ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم ایسی باتیں قوم ملت میں بیان کرنے والے، کہنے والے کہ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ قبرستان میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون یہ ثابت کر سکتا ہے کہ قبرستان میں اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے پڑھا ہے، اتنا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاں پر جو دعائیاں کلمات پڑھے ہیں
اور جو دیگر اور جو دعائیہ کلمات ہیں قرآن میں یا حدیث میں، ان کی پڑھنے کی بالکل اجازت ہے۔ پہلی بات ہم یہاں پر یہ سمجھیں۔ دوسری بات، ہم دوسرا قانون، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو اہل اسلام کے لیے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض باتیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہوتی ہیں۔ میری نظروں کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن ہے اور کنز الایمان ہے۔ دو کلمے کے تعلق سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیے گئے، یعنی اہل نجران نے، نجران کے نصارہ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مناظرے کی صورت انہوں نے بنائی اور بحث کرنے لگے۔ اللہ کے مقبول بندوں سے، انبیاء کرام سے، علماء اسلام سے، اہل کتاب الجھتے رہتے اور سوال کرتے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی پیاری مبارک حیات سے یہ سلسلے برابر جاری تھے۔ اہل کتاب کا نظریہ، اہل کتاب کی سوچ، یعنی وہ اقوام ہیں جن کو یہود کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں، جن قوموں میں اللہ کا کلام اترا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے ان میں انبیاء کرام کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، ان کی رہنمائی فرمائی، مگر وہ اوندھے چلنے لگے اور اپنی مرضی سے، اپنے نظریے سے، اپنی عقل سے انہوں نے جو نتائج اخذ کیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالی کی بات کا یہ جملہ استعمال کیا گیا قرآن میں، روح من اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی روح، یا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے روح۔ تو انہوں نے اپنے اپنے نظریے، اپنے اپنے سوچ کے اعتبار سے جو نظریے اخذ کیے، جو اس سے فہم حاصل کیا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے یہودی، نجران کے عیسائی آئے اور انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بحث کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے سنا ہے آپ ہمارے حضرت عیسیٰ مسیح کو خدا نہیں مانتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ نجران کے یہودی کہنے لگے ہم نے سنا ہے آپ عیسیٰ مسیح کو خدا نہیں مانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں جانتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو حکم فرمایا، نجران کے نصرانی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو مباحثہ کر رہے تھے، مجادلے پہ اڑے ہوئے تھے اور اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے جب قرآن کے اندر آیا ہے، اللہ کی کتاب میں آیا ہے کلمۃ اللہ، روح من اللہ، اللہ کی طرف سے روح، اللہ تبارک و تعالی کا کلام، وہ اس بات پر ضد پہ اڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں کلموں سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ کے بعد آپ بھی خدا ہیں، کیونکہ بغیر باپ کے کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ ہو نہیں سکتا۔ ان کا کہنا یہ تھا جب دو ملتے ہیں، مرد عورت ملتے ہیں اور قانون قدرت ہے کہ عورت کے رحم کے اندر وہ پانی قرار پاتا ہے، گوشت بنتا ہے، اور بتدریج وقت کے ساتھ ساتھ بچہ تیار ہوتا ہے۔
اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ روح من اللہ، آپ تو اس کے خلاف پیدا ہوئے ہیں، لہذا آپ خدا ہیں۔ عیسائیوں کا کہنا یہ تھا، ان کا نظریہ یہ تھا، آپ کا ڈائریکٹ ہونا، آپ کا فوراً پیدا ہونا اور بچہ جننا، ایک خدا آپ ہیں اور خدا کی بیوی یہ ہیں، یعنی حضرت مریم کو خدا کی بیوی قرار دیا، اللہ کی طرف سے زمین پہ اتارا گیا، وہ خدا ایک، دوسرے خدا حضرت عیسیٰ اور تیسری آپ کی بیوی ہیں۔ تو یہ نظریہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے اپنا رکھا کہ ہم تو عیسیٰ مسیح کو خدا مانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ خدا نہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ وہ بھی کہا کرتے تھے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، ارے میرا مالک اللہ ہے، تمہارا خالق بھی اللہ ہے، اور اسی کی بندگی کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالی جس راہ پر ہم سے ملاقات فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی جہاں ہم سے ملاقات کرے گا، جو راستہ دارالسلام میں جاتا ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچانے کے لیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہے، تو اس بات کا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار کیا جو وہ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام آپ نے پیش فرمایا، میری نظروں کے سامنے قرآن ہے اور کنز الایمان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا فرمایا، تو اس سے بڑی تعجب کی بات تو یہ ہے، اس میں تم بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہو، تو تمہیں کون سی بات مانے ہے کہ تم اس شخصیت کو جو بغیر باپ کے پیدا ہوئی ہے اس کو تم اللہ کا بندہ مان لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق واضح ہو جانے پر آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا۔ آگے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، پھر اے محبوب جو تم سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلیل پیش کرنے کے بعد، آپ کی حجت پیش کرنے کے بعد، ان کو سمجھانے کے بعد، کلام حق ان تک پہنچانے کے بعد، اس کے بعد بھی وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بات سمجھ رہے ہیں، وہ جان گئے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ کی رسالت کو آپ نے تسلیم کیا ہے۔ بعض کے دل نرم ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن بعض ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ بھی خدا ہیں۔ تو آپ ان کے لیے ایک ہی حکم ہے، اے محبوب پھر آپ ان کو دعوت دیجئے مباہلے کی، وہ بھی اپنے عزیزوں کو لے آئیں، اپنی بیویوں کو لے آئیں، کہہ دو ہم بھی لے کر آتے ہیں،
تم بھی اپنے بچوں کو لے آئیں، ہم بھی لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو لے آئیں، ہم بھی لے کر آتے ہیں، ہم بھی اپنی جانیں پیش کریں، تم بھی اپنی جانیں پیش کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں دستبا دعا کرتے ہیں، تمہارا خدا ہے، تمہارا خدا جس کو تم مان رہے ہو وہ حق ہے یا میرا خدا حق ہے، آؤ دعا کرتے ہیں۔ یہاں پہ لعنت کی دعا ہے۔ وہ لوگ سمجھ گئے، جان گئے، جو جانتے تھے سمجھ رہے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ کا حکم ہو گیا ہے، اگر یہ لعنت کی دعا کر دیں گے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے، کیونکہ رسول کی بد دعا یہ عذاب کو دعوت دینا ہے، اور یہ ڈیسیزن فائنل ڈیسیزن ہوتا ہے، کیونکہ مباہلہ نبی کو دعوت دینا یا نبی کا دعوت دینا، اور یہ دعا کے لیے نبی سے مقابلہ کرنا اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے۔ تو میرے بھائی یہاں پر یہ مباہلہ اللہ تبارک و تعالی نے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، حالانکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دلائل پیش فرما چکے تھے، مباحثہ کر چکے تھے، مناظرہ ہو چکا تھا، دلیلیں پیش کی جا چکی تھی، مجادلہ کیا جا چکا تھا، مگر یہ مباہلہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بھی ہے، کیونکہ آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں 100% آپ مستجاب الدعوات اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعا 100% قبول ہونے والی ہے، 100% آپ کے کہنے پر اللہ کا عذاب اترنے والا ہے، کیونکہ یہ مباہلہ نبی کے ساتھ نہیں بلکہ یہ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا فَقُلْ نَدْعُوا أَبْنَانَا، اے محبوب کہہ دو اس میدان میں آ جائیں اور اتر جائیں، تم بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، ہم بھی بلند کرتے ہیں۔ مباہلے کا چیلنج، یہ دعائیہ جنگ کا چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، کیونکہ وہ جانتے یہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلی چیز تو یہ ثابت ہو رہی ہے ہمارے لیے جو کام کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اگر کوئی ہم بات دین کے خلاف دیکھیں، اسلام کے خلاف سنیں، تو ہمارا کام ہے ہم دین کی طرف سے حجت بنیں، ہم کھڑے ہو جائیں اور اسلام کی صداقت اور حقانیت کے دلائل پیش کریں، دین کی تبلیغ پیش کریں، دین کی دعوت دیں، اور تم اپنے راستے ہم اپنے راستے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ ہمارے لیے تائید وحی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے لیے 3 آپشن ہے۔ نمبر 1، جب کوئی بات دیکھیں باطل کے خلاف، نمبر 1 باطل مقابلے میں آئے، نمبر 1 مجادلہ ہے، نمبر 2 مناظرہ ہے، نمبر 3 مباحثہ ہے، تینوں ہم مانا ہے، آپس میں ڈیبیٹ کرنا ہے، اس کو دین کی حقانیت کی دعوت دینی ہے، اس کو دین کی حقانیت کی دلیل پیش کرنا ہے، تم اپنے راستے ہم اپنے راستے۔ لیکن ایک آپشن اور ہے، اس آپشن کے بعد ایک آپشن اور اسلام نے رکھا ہے، اگر وہ میدان اگر گنجائش ہے تو دوسرا آپشن ہے قتال، جان کی۔ تمہارے اندر اتنی سمجھ ہے، جذبہ ہے، اگر اپنے دین کے لیے محبت ہے تو میرے عزیز یہ آپشن بڑا ہی خاص ہے، کیونکہ قتال یہ آپشن اگر اس کے لیے سبیل ہے، راستہ ہے، تو یہ آپشن بھی اسلام کے اندر ہے۔ لیکن میرے عزیز یہاں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مباہلہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل نجران کے بیچ میں جو قرار پایا، لیکن انہوں نے راہ فرار کیوں اختیار کیا؟ وہ جان گئے بربادی کا مقام ہے، رسول سے مقابلہ کرنا اپنی نسلوں کو برباد کرنا ہے، وہ یہاں سے ہٹ گئے۔ دوسری چیز یہاں پر یہ ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر مباہلے میں جو دعوت پیش کی ہے وہ دعا کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کرنے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد دعا کرنے کا حکم فرمایا، یعنی دعوت الہی کے عذاب کو
یہ اقوال پیش کیے گئے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے جو ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں جس مباہلے کا ذکر کیا ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہاتھوں کا بلند کرنا یعنی دعا کے لیے جمع کیا گیا، وہ بھی کریں. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اترے گی، یعنی آپ مستجاب الدعوات اللہ کے نبی ہیں. اب یہاں پر ایک بات آ رہی ہے، کیا اسلام کے اندر یہ جائز ہے اگر کوئی شخص یہ کہے چلو میں بھی اپنی کتاب لیتا ہوں، میں بھی اللہ کی کتاب لیتا ہوں، میں بھی قرآن لیتا ہوں اور میں بھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں، تم بھی پہاڑ پر چڑھ جاؤ، دونوں چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ جائے گا وہ حق پر ہوگا، جو بچ جائے گا اس کا دین سچا ہوگا. کیا ایسے مباہلہ کی قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر اس کی اجازت ہے؟ تو میرے بھائی سمجھیں، قرآن خودکشی کا، اسلام خودکشی کا حکم نہیں دیتا. کوئی انسان یہ کہے کہ مینارے پر چڑھ جائے، میں مینارے سے چھلانگ لگاتا ہوں، تم بھی چھلانگ لگاؤ، جو بچ جائے گا وہی حق پر ہوگا. تو میرے بھائی دین کی حقانیت کی بنیاد کسی کی زندگی پر نہیں ہے. اگر کوئی انسان اگر مر جاتا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنا صحیفہ دیتا ہوں، اپنی کتاب دیتا ہوں، یہ حق ہے تو یہ نہ جلے گی. ارے بھائی دنیا کے اندر ساری مثالیں موجود ہیں. کون سی ایسی کتاب ہے جو نظر آتش نہ ہوئی ہے؟ کسی کا جل جانا، کسی کتاب کا جل جانا، کسی صحیفے کا جل جانا، میرے بھائی ایسا نہیں ہے. اس کا کیا وہ حق نہ رہا؟ وہ جل گیا تو وہ حق نہ رہا، وہ مٹ گیا تو حق نہ رہا، وہ کٹ گیا تو حق نہ رہا، وہ مر گیا تو حق نہ رہا. کیونکہ اللہ کی کتاب میں ایسا کچھ نہیں ملتا. کیونکہ صحابہ کرام دشمنوں کے مقابلے میں، مشرکوں کے مقابلے میں نہ جانے کتنے حق کا علم برداری کرتے ہوئے شہید ہو گئے، تیلوں کے اندر روسٹ ہو گئے، وہ جل گئے، خاکستر ہو گئے، وادیوں میں وہ پہاڑوں میں دب کر شہید ہو گئے. لیکن میرے عزیز کسی کے شہید ہو جانے سے حقانیت دین کی ختم نہیں ہوتی. لیکن اس طرح کے مباہلے اگر کوئی کہے کہ میں میدان میں اترتا ہوں اور اگر میں زندہ رہا یا میں چھلانگ لگانے کے بعد محفوظ رہا تو میرا دین حق ہے، یہ اجازت اسلام کے اندر نہیں دی گئی، یہ اختیار کسی کو نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیارات انبیاء کرام کو سونپے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی دعوت نہیں فرمائی جس میں اسلام کے اندر جائز نہیں، اسلام کے اندر حرام ہے. ایسے دعوے کرنا اسلام کے اندر شرعاً حرام ہے. کسی ایسے دعوے پیش کرنا اگر یہ کہے، جیسا کہ سوشل میڈیا کے دور میں ہم نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کو دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا. ایک لمبے مونچھ کے پیر صاحب، مولانا صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے اگر تو حق پر ہے تو باہر میدان میں نکل، میں مینارے پاکستان پہ آتا ہوں اور میں چھلانگ لگاؤں گا، تو بھی چھلانگ لگا. اگر حق پر ہے تو سامنے آ، میدان میں آ. یہ جاہلانہ حرکتیں، یہ مباہلے نہیں ہیں، یہ حماقت ہے. مباہلہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ثابت ہے، لیکن اللہ نے حکم فرمایا ثم نبتہل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دعا کرنے کا حکم فرمایا، ہاتھ اٹھانے کا حکم فرمایا. محبوب آپ تو ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں، وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، وہ بھی اپنے خدا سے مانگ کریں، اور آپ بھی اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائیں. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو میرے بھائی، اور ہماری دعاؤں کا اگر ہم یہ مباہلہ لے کر بھی چلیں تو ہماری دعاؤں کا معاملہ تو آپ جانتے ہی ہیں. ہم ایک کسی کو میدان راستے سے ہٹا نہیں سکتے ہیں. اپنا منشا، میرے دوستو، لاکھوں لوگ، لاکھوں ہمارے بزرگ، لاکھوں ہمارے حضرات، لاکھوں ہمارے ایسے جو دین کی حقانیت کے دعویدار ہیں،
وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ذرا سا مسئلہ ٹس مس نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں مباہلہ ثابت ہے، اور اس میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے، دعا کا اجتماع کرنا۔ لیکن یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مباہلہ کی دعوت ایک بار ثابت ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ چاہتے تھے میری دعا سے ٹکرا کر، مجھ سے ٹکرا کر کوئی برباد ہو جائے، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت محبت یہی ہوتی کہ میرے ذریعے سے لوگ ہدایت پائیں، میرے ذریعے سے لوگ دین کو سمجھیں، میرے ذریعے سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں، اللہ کے بندے بنیں، اللہ کے فرما بردار بنیں، اسلام پر استقامت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کو رکھا۔ جو بات قرآن کی نص سے ثابت ہے اس کو ہم رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے دائرے میں سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم گلی کوچوں میں میرے دوستو اس کا کھیل نہ کریں، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کیونکہ مذاق بن کر رہ جائے گا، کیونکہ ہماری زندگیاں، ہمارے اعمال ہماری نظر میں ہیں۔ ہم کو اپنی ذات پر کتنا اعتبار ہے، اور میرے دوست ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقینی طور پر جو تائید نہیں ملنے والی ہے، ہمارا ایسی حالت میں پیار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو نظر میں رکھنا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جو باتیں پیار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، جو طریقے وحی خدا سے پیار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملے ہیں، جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیات میں ہیں، تو ان کو اسی میں رکھیں۔ ہمارے لیے جو چیز ہے، ہم جہان میں، دنیا کے گوشے گوشے میں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو لے کر اسلام کی حقانیت کے جو اصول آیات محکمات یا آیات متشابہات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں، جو سمجھائے ہیں، ان کو ہم عام کریں، ان کی دعوت پیش کریں۔ اہل نجران کا کہنا یہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہیں، خدا ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ بھی خدا ہیں۔ لیکن میرے بھائی یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، کلمت اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ تو یہی سمجھے کہ کلمت اللہ سے مراد کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے تو وہ خدا ہے۔ کلمت اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم قال له کن فیکون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندی کے لیے جب ارادہ فرمایا کہ اس کو میں وہ پیارا بیٹا عطا کروں گا، اور اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا اس نے فرما دیا کن ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا کلام تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب روح من اللہ سے جو مراد یہاں پر لی جاتی آیات متشابہات ہیں یہ، کیونکہ آیات متشابہات میں ظاہر پر حکم لاگو نہیں کیا جاتا، اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کی صحیح تعبیر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء حقانی، علماء ربانی کے ذریعے سے ہم تک جو پہنچائے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی اس بات کی گواہ ہے۔ تو یہاں پر روح من اللہ سے مراد یعنی وہ روح جو بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نظام بندے کی تخلیق کے لیے رکھا ہوا ہے، جو ٹائم ٹیبل اللہ نے انسان کی پیدائش کے لیے رکھا ہے، اس سے ہٹ کر، کیونکہ اللہ مالک و مختار ہے، جیسے چاہے کرے، جب چاہے کرے، جس طرح چاہے پیدا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی ذات کو نشانی بنانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ خود فیصلہ کر لیتا ہے اور فرماتا ہے کن فیکون، جب وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر اسباب یعنی وہ جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کو حضرت مریم کے رحم کے اندر ڈالا اور بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی وجود میں آئے، پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر روح من اللہ،
روح من اللہ کا مطلب یہ ہے، یہ آیات متشابہات ہیں، اور جو آیات محکمات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تشریحات کو آئندہ کنز الایمان سے پیش کریں گے۔ یہاں پر ہم کو اللہ کی مقدس کتاب کے ذریعے سے جو باتیں سمجھنے کو ملی ہیں، سننے کو ملی ہیں، اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ مباہلہ اور چیز ہے، مناظرہ اور ہے، مباحثہ اور ہے، اور مجادلہ اور ہے۔ مجادلہ کرنے کے لیے قرآن کا حکم ہے، انبیاء کرام سے ثابت ہے۔ جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مباحثہ کیا، مجادلہ کیا اور مناظرہ کیا، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو عام ہے، لیکن مباہلہ خاص ہے۔ لیکن اگر اس میں زیادہ ہی کسی کو خواہش ہے، اپنی دعا پر اتنا اس کو یقین ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا غلامی کا ثبوت پیش کرتا ہوا پہلے اس کا پریکٹیکل بھی کر لے، اور زمین کی حقیقت کو سمجھ لے اور جان لے کیا۔ لیکن وہ دعوے، وہ انداز جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خاص ہیں، ان کو نہ کرتے ہوئے میدان میں اتر کر صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر فیصلہ چھوڑتے ہوئے بغیر کسی دعوے کے، اور مباحثہ، مناظرہ اور مجادلہ کا وقت خاص کر کے وہاں تک محدود رکھے، کیونکہ رسول اعظم کے بعد نام لیے گئے مگر ہوئے نہیں۔ کوئی بھی مباہلہ خدا کی زمین پر نہ ہوا۔ جن لوگوں نے مباہلے کے دعوے بھی کیے ہیں، مباہلے نہیں کیے ہیں، جھوٹی باتیں، جھوٹی روایتیں، جھوٹی حکایتیں یہ تھوپ کر لوگوں پر روب جماتے ہیں کہ مباہلے کیے نہیں، مباحثے مناظرے تک رہ گئے ہیں۔ لیکن مباہلہ میرے دوست آج تک، میرے دوست یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے اس کو کرنے کا حکم تھا، اور یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خاص بھی ہے، اور یہ معاملہ بہت خاص ہے ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر اہل ایمان کے لیے، خاص حضرات کے لیے جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن کی دعوت مجادلے کی صورت میں، مناظرے کی صورت میں اور مباحثے کی صورت میں سنت ہے، گنجائش ہے، اور یہ قرآن کا حکم بھی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ لیکن خاص جو مباہلہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ریکارڈ ہوا ہے قرآن کے اندر، یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس لیے میرے دوست، دنیا کی وہ قوم جو اپنے آپ پر اور اپنے اسلاف پر ناز کرتی تھی، وہ بھی ہٹ گئی، وہ بھی اس کام سے گھبرا گئی۔ یہ بہت ہی خاص معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ، میرے دوستو، معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مقدس کتاب کو سمجھنے اور اس کے احکام کو بندگان خدا تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو جو قرآن کے پڑھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور ہم ایمان والوں کے علم میں، عمل میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل خوب برکتیں عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں ہم کرتے ہیں عوام کے بیچ میں یا کسی چینل کے ذریعے سے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اگر ہم کسی مرد مومن، کسی ایمان والے کی اصلاح کریں، اپنے نظریے کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، تو بہتر طریقہ یہ ہے ہم قرآن کے مفہوم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب کے ذریعے جو ہم کو عطا کیا ہے، جو فیضان قرآن ہے، اس کو حسن طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے بہترین حجت ہے، اس میں بہترین دلائل ہیں۔ کتاب و سنت میں بہترین وسائل حجت کے جو پیش کیے گئے ہیں، ہم جتنا بھی غصہ نکالیں تو ہم دلیل کو تلاش کرنے میں، دلیل کو بہترین بنانے میں، مضبوط کرنے میں خوب غصہ نکالیں، یعنی دلیل کو بہتر بنائیں اور اس کو سمجھیں، اس کو پرکھیں۔ سیروا فی الارض، اور زمین کی حقیقت کو بھی جانیں، زمین پر پھر کر بھی دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زمین پر سیر کرنے کا حکم دے رہا ہے، فانظروا کیف کان عاقبۃ الحاسدین، عاقبۃ المکذبین یا عاقبۃ المتکبرین کے لیے جو کہا گیا ہے، تو ہم دیکھیں کہ گھمنڈ کرنے والے یا جھوٹ گڑنے والے یا غلط بولنے والے یا ضد کرنے والے یا مکاری کرنے والے یا شرارت کرنے والوں کا کیا حال ہوا ہے۔ زمین پر ساری حقیقتیں موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ رب